تصویر میں نظر آتا یہ پرندہ پہلی نظر میں آپ کو ظالم اور شکاری لگے گا جو دوسرے پرندے کو سالم نگل رہا ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ یہ سفید رنگ کا پرندہ ماں ہے اور جو دوسرا پرندہ اس کے منہ میں ہے وہ اس کا بچہ ہے۔ ماں دور دراز علاقوں سے کیڑے مکوڑے اور دانے اپنے منہ میں بھر کے لاتی ہے، یہ بچہ ماں کے منہ میں داخل ہو کر کیڑے مکوڑے اور دانے چگ لیتا ہے۔ اسی طرح کے کئی مشاہدات روزمرہ ہماری زندگی میں بھی ہوتے ہیں۔ ہم پہلی نظر میں رائے قائم کر لیتے ہیں، بدظن ہو کر آگے چل دیتے ہیں، لیکن تصویر ہمیں یہ سبق بتاتی ہے کہ جو حقیقت ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ہو سکتا ہے حقیقت اس کے برعکس ہو اور ہماری نظروں سے اوجھل ہو۔ اس لیے رائے قائم کرنے سے پہلے تحقیق کر لیا کریں اور مثبت پہلو ہمیشہ سامنے رکھا کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ تاریخ میں آتا ہے کہ بابا کھڑک سنگھ پٹیالہ کے مہاراجا کے ماموں تھے، لمبی چوڑی جاگیر تھی۔ جاگیر کی یکسانیت سے تنگ آ کر ایک دن بھانجے سے کہا، تمہارے شہر میں سیشن جج کی کرسی خالی ہے، تم لاٹ صاحب کے نام چٹھی لکھ دو۔ اس زمانے میں انگریز وائسرائے سے سیشن جج کی کرسی کے فرمان جاری کیے جاتے تھے، اور کھڑک سنگھ کے بقول کے اس کام کے لیے تعلیم کی کیا ضرورت ہے، اچھے برے کو تو میں شکل سے پہچان لیتا ہوں۔ قصہ مختصر، بابا کھڑک سنگھ کو جسٹس کھڑک سنگھ بنا دیا گیا۔ عدالت پہنچے، پہلا مقدمہ ہی قتل کا آ گیا۔ کرسی پر بیٹھنے سے پہلے دونوں اطراف کا اچھے سے جائزہ لے لیا۔ ایک طرف ایک عورت روتے ہوئے دعائیاں دے رہی ہے کہ ان 4 بندوں نے میرے شوہر کو قتل کیا ہے۔ کھڑک سنگھ نے ان سے بھی دلائل سنے، دونوں طرف کے دلائل سن کے فیصلہ سنانے لگے تو ایک شخص کالا کوٹ پہنے کھڑا ہو گیا۔ کھڑک سنگھ نے پوچھا کہ اب یہ کون ہے؟ تو کھڑک سنگھ کو بتایا گیا کہ یہ وکیل ہے جو ملزمان کے حق میں، جو یہ قاتل ہیں ان کے حق میں صفائی پیش کرے گا۔ تو کھڑک سنگھ کہنے لگا، اچھا پھر یہ بھی انہی کا آدمی ہوا نا، تم بھی وہاں کھڑے ہو جاؤ۔ کھڑک سنگھ نے ان قاتلوں کے لیے بھی سزائے موت لکھ دی اور وکیل کے لیے بھی سزائے موت لکھ دی۔ ایک تلخ حقیقت آپ کو بتاتا چلوں کہ یورپ میں پریگنینسی کے 4 ماہ بعد پہلا الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے، جس میں اگر آپ بچے کی جنس جاننا چاہیں تو پھر آپ کو بتا دی جاتی ہے۔ یہ بہت اہم معاملہ ہے، اس پر اس لیے بات کر رہا ہوں۔ اور ڈیلیوری کے وقت ہسبینڈ کو وائف کے پاس رکھا جاتا ہے، اس کے علاوہ روم میں 1 یا اور 2 نرسز ہوتی ہیں۔ اگر عورت درد سے کراہ بھی رہی ہو تو پھر بھی اسے صرف صبر کرنے کا کہا جاتا ہے، کوئی دوائی نہیں دی جاتی۔ 99% ڈیلیوریز نارمل ہوتی ہیں، کوئی ٹیکہ نہیں لگایا جاتا۔ ڈیلیوری کے وقت ہسبینڈ پاس ہوتا ہے، عورت کو اسی بات کی ہمت ہوتی ہے، صبر ہوتا ہے، اور ڈیلیوری کے بعد بچے کی ناف باپ خود کاٹتا ہے، اور بغیر کپڑوں کے ماں بچے کو اپنے جسم سے لگاتی ہے تاکہ اس کا باڈی ٹیمپریچر مینٹین ہو جائے۔ صرف اسے مدر فیڈ کروائی جاتی ہے، صرف ایک حفاظتی ٹیکہ لگایا جاتا ہے، زچہ اور بچہ کو اس کے علاوہ کوئی ادویات نہیں دی جاتی، اور سارے ایکسپینسز گورنمنٹ بیئر کرتی ہے۔ اب ہمارے ہاں دیکھ لیں، پریگنینسی کے فوراً بعد اخراجات شروع ہو جاتے ہیں۔ باقی صرف ایک معرفت کی بات بتاؤں، دلوں کے استاد دل ہوتے ہیں، دل ہی دلوں کو پڑھاتے ہیں۔ ڈھونڈیے کوئی اہل دل، خدا کر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا ہو گل سے کلام پیدا کر، تیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، خود کو تلاش کیجیے۔ سب سے بڑا غم انسان کا یہ زاد سفر نہیں ہے، یہ رخت سفر نہیں ہے، یہ مال و اسباب نہیں ہے۔ مکتب فکر اور فکر کرنے کا نقطہ یہ ہے کہ انسان کا وجود، اس کا معرض وجود میں آنا، یہ کتنا بڑا معجزہ ہے، اور یہ کیوں ہے، اس کی وجہ تخلیق کیا ہے۔ اور جس دن یہ سوال آپ کی روح میں پیدا ہو گیا، کہ کیسی جستجو جنم لے گی جو پھر لامحدود راہیں کھولے گی۔ سلامت رہیں۔